السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے جامعہ عائشہ للبنات قصبہ گڈا جھارکھنڈ کے بارے میں۔ عائشہ للبنات کافی مشہور و معروف ادارہ ہے جو بچیوں کے لیے خاص ہے، اور جہاں پر تقریباً 1100 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ 500 بچیاں وہ ہیں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں، جن کا کھانے کا پینے کا سارا انتظام مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے، بچوں سے فیس لیا جاتا ہے۔ اور 600 بچیاں ایسی ہیں جو اگل بغل میں جتنے گاؤں ہیں تمام گاؤں سے وہاں پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ بہت عمدہ نظم ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم کا بہت ہی بہترین انتظام ہے۔ لیکن ابھی 28 تاریخ کو جو وہاں پر گھٹنا ہوا، جو حادثہ ہوا، اس حادثے نے تینوں ضلع والے کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور سب کے رونگٹے کھڑے کروا دیے۔ آخر ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون انجام دینے والا ہے، یا لڑکی نے خودکشی کر لی ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوئی اور ہو رہی ہیں، اور اس پر لوگ لگے ہوئے ہیں، پولیس پرشاسن کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، جانچ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک جانچ میں کوئی رپورٹ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ رپورٹ آئے گا تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جانچ میں کیا آیا ہے۔ لیکن وہاں پر جو گھٹنا ہوا اور وہاں پر جو باتیں ہوئی، یہ انتہائی غلیظ ہیں کہ ایسا دینی ادارہ جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، بخاری شریف تک کی وہاں تعلیم ہے، دور حدیث تک کے وہاں بچے پڑھتے ہیں، ایسے مدرسے میں اور ایسے ادارے میں اتنا بڑا انجام پا گیا اور کسی کو معلوم نہیں چلا۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا رات کے اندھیری میں، وہ بھی 14 سال کی معصوم کلی ہے، 14 سال کی معصوم بچی ہے۔ اس پر نسپکش جانچ ہونا چاہیے، اور جو دوشی ٹھہرے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہم کہاں سے فل کریں گے اپنے بچوں کو، کہاں پڑھائیں گے اپنی بیٹیوں کو، کہاں پڑھائیں گے؟ کون سا ایسا مدرسہ ہوگا یا کون سا ایسا اسکول ہوگا جہاں پر ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں سیف محسوس کریں گے؟ جب دینی ادارے میں سیف نہیں ہے، جہاں صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، جہاں بچیوں کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ بتایا جاتا ہے، وہاں ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں، تو آخر ہماری بچیاں سیف کہاں ہوں گی؟ اس لیے اس پر نسپکش جانچ ہو، اور جانچ آنے کے بعد جو دوشی نکلے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کو بند کر دینا چاہیے، مدرسے کو توڑ دینا چاہیے، علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، گنہگار 1 ہوں گے یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، لیکن مدارس چلانے والے سینکڑوں ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گنہگار ہے اس کو تلاش کیجئے، ہمارے پرشاسن تلاش کرے، جانچ کرے، اچھی طرح سے پوچھ تاچھ کرے۔ اگر جانچ میں کوئی اس طرح نکلتا ہے، کوئی دوشی ٹھہرتا ہے، اس کو سزا دیا جائے۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے۔ تو بیٹیاں ماں باپ کو چھوڑ کے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں نا، قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے، لیکن وہ کیا رہا ہے ان کے ساتھ کہ کیا ہو گیا؟ آج پورے گوڈا، بھاگلپور، بانکا، تینوں ضلع کے اندر نوجوان طبقے کے لوگ پریشان حال ہیں انصاف دلانے کے لیے۔ کل ابھی مہاگاواں میں جو لوگوں نے کینڈل مارچ نکالا، اور لوگوں کا یہی مانگ تھا کہ جو دوشی ہے اس کو سزا دی جائے، جو نردوش ہے اس کو تو کچھ نہیں، جو دوشی ہے اس کو سزا دیا جائے۔ بس یہی مانگ ہے، جو مجرم ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے، یہی کہنا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، عالم، حافظ، قاری یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہماری بھی مانگ ہے، اور آپ لوگوں کی بھی یہی مانگ ہوگی
کہ اگر اس طرح اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں ہوتا رہا تو بچیاں کہاں جائیں گی پڑھنے کے لیے؟ تو ہماری بچیاں جاہل لے جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔